اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت بھی حقیر سی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے جو زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل و دماغ کی نشو و نما فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن، اور جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں، جذبات سرد اور مزاحمل ہوں، تو ایسی بے رونق زندگی جسم ناتواں کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے۔ خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندگی سے بھرپور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے۔ غم، غصہ، رنج، فکر، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور پوچھا، تمہاری کیا بیماری ہے، یا تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا اور اسے دھمکاتے ہوئے کہا، راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اسی طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ دعا کا ترجمہ ہے کہ خدایا میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، پریشانی سے، غم سے، بیچارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھے دبا کر رکھیں۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے۔ جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے ان کی برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم ہی اکتا جاؤ۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ سائے کی طرف ہٹ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سائے میں۔
قبیلہ باہلہ کی ایک خاتون حضرت مجیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میرے ابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور گھر واپس آ گئے۔ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بالکل نہ پہچان سکے، تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں نہیں پہچانا، اپنا تعارف کراؤ۔ انہوں نے کہا، میں قبیلہ باہلہ کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ پچھلے سال جب آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت اور حالت بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے خام خواہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا، اپنی صحت برباد کر ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں مہینے بھر کے روزے رکھو اور اس کے علاوہ ہر مہینے 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ہر سال محرم کے مہینے میں روزے رکھو اور چھوڑ دو، ایسے ہی ہر سال کرو۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور انہیں ملایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ میں روزے رکھا کرو اور کسی سال ناغہ بھی کر دیا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا، مومن بھلا کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو ناقابل برداشت آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ہدایت فرمائی کہ معاذ، اپنے آپ کو عیش کوشی سے بچائے رکھنا، اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنی مجاہدانہ قوت کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرنے سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ تیرنے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ایک بار ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابی تیر رہے تھے۔ آپ نے تیرنے والوں میں سے ہر ایک کی جوڑی مقرر فرما دی کہ ہر آدمی اپنی جوڑ کی طرف تیر کر پہنچے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر قرار پائے۔ آپ تیرتے ہوئے ان تک پہنچے اور جا کر ان کی گردن پکڑ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے گھوڑا بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کی خود خدمت کرتے، اپنی آستین سے اس کا منہ پوچھتے اور صاف کرتے، اس کی عیال کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بانٹتے اور فرماتے کہ بھلائی اس کی پیشانی سے قیامت تک کے لیے وابستہ ہے۔ خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں، گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کریں، چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، آرام طلبی، سستی اور عیش کوشی سے پرہیز کریں اور اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش، جفاکش اور سخت جان بنانے کی کوشش کریں۔ گھر میں ملازم ہوں تب بھی اولاد کو بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں اور عادت ڈلوائیں کہ بچے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ صحابیہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، باورچی خانے کا کام خود کرتیں، چکی پیسیں، پانی بھر کر لاتیں، کپڑے دھوتیں، سینے پر ہونے کا کام کرتیں اور محنت مشقت کی زندگی گزارتیں، اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور پانی پلانے کا نظام بھی سنبھالتی تھیں۔ اس سے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے، اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو اور جو شب و روز اس طرح اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں لگی ہوئی ہو کہ اس کے چہرے بشر سے محنت کی تکان بھی نمایاں رہے اور باورچی خانے کی سیاہی اور دھوئیں کا ملگجا پن بھی ظاہر ہو رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور ملگجے گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے بتایا۔ سحر انگیزی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح سکون نہ ملے اور
اعضاء میں تکان اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلدی سونے اور صبح کو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائیے اور چمن یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیے۔ ضبط نفس کی بھی عادت ڈالیے۔ اپنے جذبات، خیالات، خواہشات اور شہوات پر قابو رکھیے۔ اپنے دل کو بہکنے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہوں کو آوارہ ہونے سے بچائیے۔ خواہشات کی بے راہ روی اور نظر کی آوارگی سے قلب و دماغ سکون و عافیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ایسے چہرے جوانی کے حسن و جمال، ملاحت و کشش اور مردانہ صفات کی دلکشی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ زندگی کے ہر میدان میں پست ہمت، پست حوصلہ اور بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ نشے آور چیزوں سے بچیے۔ نشے آور چیز دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے اور معدے کو بھی۔ شراب تو خیر حرام ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جو نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیجیے۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے میں اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے اور اسے خیر و خوبی کا سرچشمہ تصور کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے، اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیں، پرخوری سے بچیے، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے۔ کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے، اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے، بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں، پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے، بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی ہوتی نہ کھاتے، بلکہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی ارشاد فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے، خاص طور پر دست، گردن اور پیٹھ کا گوشت رغبت سے کھاتے۔ در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے، اور مومن کا سینہ ہمہ وقت مجاہدانہ جذبات سے آباد رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہ تھی، وہ نفاق کی کیفیت پر مرا۔ کھانا نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ خوب چبا چبا کر کھائیے۔ غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ کی حالت میں کھانے سے پرہیز کیجیے۔ خوشی اور ذہنی سکون کی حالت میں اطمینان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت بخشتا ہے، اور رنج و غم اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ معدے کو بہت برا اثر ڈالتا ہے، اور اس سے جسم کو خاطر خواہ قوت نہیں مل پاتی۔ دسترخوان پہ نہ تو بالکل خاموش، افسردہ اور غمزدہ ہو کر بیٹھیے، اور نہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی خوش طبعی کا مظاہرہ کیجیے۔ دسترخوان پر قہقہی بلند ہونے لگیں، اور کھانے کے دوران میں قہقہی لگانا بعض اوقات جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ منظر کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی بھی آپ کے ہمراہ تھے، وہ بھی نوش فرمانے لگے۔ نبی نے انہیں روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ چنانچہ حضرت علی رک گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے۔ منظر کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جب کوئی مہمان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سے فرماتے جاتے، کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب سیر ہو جاتا اور بے حد انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصرار سے باز آتے۔
دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت قسم کا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ آنکھوں کی حفاظت کا پورا اہتمام کریں۔ تیز روشنی سے آنکھیں نہ لڑائیے، سورج کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھیے، زیادہ مدھم یا تیز روشنی میں نہ پڑھیے۔ ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجیے۔ زیادہ جاگنے سے بھی پرہیز کیجیے۔ دھول و غبار سے آنکھوں کو بچائیے، آنکھوں میں سرما لگائیے اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ آنکھوں کی بدنگاہی سے بچیے، اس سے آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرے، اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کی حفاظت اور صفائی کا اہتمام کرے، وہ ساری تدبیریں اختیار کرے جن سے آنکھوں کو فائدہ پہنچتا ہو، اور ان باتوں سے بچا رہے جن سے آنکھوں کا نقصان پہنچتا ہو۔ اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء اور قوا کی حفاظت کا بھی خیال رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں آنکھوں میں سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ دانتوں کی صفائی اور حفاظت کا اہتمام کیجیے۔ دانتوں کے صاف رکھنے سے فرحت حاصل ہوتی ہے اور ہاضمے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دانت مضبوط بھی رہتے ہیں۔ مسواک کی عادت ڈالیے، منجن وغیرہ کا بھی استعمال کیجیے۔ پان یا تمباکو وغیرہ کی کثرت سے دانتوں کو خراب نہ کیجیے۔ کھانے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیا کیجیے۔ دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک تیار رکھتے تھے۔ جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا آپ اٹھ بیٹھتے اور مسواک کرتے تھے، پھر وضو کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو مسواک کرنے کے بارے میں بہت تاکید کر چکا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کچھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دانت صاف نہ ہونے کی وجہ سے پیلے ہو رہے تھے۔ آپ کی نظر پڑی تو فرمایا، تمہارے دانت پیلے پیلے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مسواک کیا کرو۔ پاکی، طہارت اور نفاست کا پورا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب بناتا ہے جو بہت زیادہ پاک و صاف رہتے ہیں۔ یہ آیت سورہ توبہ کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے تفصیلی احکام دیے ہیں اور ہر معاملے میں طہارت و نفاست کی تاکید کی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیے، انہیں گندا ہونے سے بچائیے اور مکھیوں سے حفاظت کیجیے۔ برتنوں کو صاف ستھرا رکھیے، لباس اور لیٹنے بیٹھنے کے بستروں کو پاک رکھیے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ جسم کی صفائی کے لیے وضو اور غسل کا اہتمام کیجیے۔ جسم اور لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کی صفائی اور پاکیزگی سے روح کو بھی سرور و نشاط حاصل ہوتا ہے اور جسم کو بھی فرحت اور تازگی سی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن غسل کیا کرے اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کرے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ بولے، یا رسول اللہ، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تھی صحت کے آداب، اور آئی ہوپ اس سے آپ لوگوں کو بہت سمجھنے کا موقع ملا ہوگا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ امانت بھی ہے، تو ہمیں صحت کی بہت قدر کرنی چاہیے اور ہر طرح سے اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔